السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم لوگ کافی عرصے سے پرانی حویلی میں رہتے تھے اور وہیں پر میرے والد حضور کا ایک جنزادہ خادم تھا۔ جب ابا بیمار رہنے لگے اور ایک دن انتقال کر گئے، دولت کی لالچ میں چچا نے گھر سے نکال دیا۔ تب میں ڈری سہمی بیٹھی رو رہی تھی جب اماں کا خادم جن جو مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا، اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ اس خادم کا گھر ہو بہو کسی محل جیسا تھا، اور یہ دیکھ کر جان حلق میں اٹک گئی جب دو لڑکیاں مجھے کمرے میں لے آئیں، دلہن کی طرح سجا دیا۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ جب میں نہا کر نکلی تو اس کو اپنا منتظر پایا۔ بی بی جی، بڑے صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، چھوٹے صاحب نے ڈاکٹر کو بلوایا ہے۔ میں نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا ہوا ابا کو؟ تب اس نے یعنی دارو نے کہا، جی وہی ہے، پیٹ میں درد کی شکایت کرتے ہیں، پہلے تو حکیم صاحب کو بلایا تھا، ان کی دوائی سے آرام نہ آیا تو ڈاکٹر کو آدمی بلانے کے لیے بھیج دیا۔ دارو نے بتایا، یہ چچا جان بھی نہ، انہیں پتہ ہے ابا کبھی بھی خود سے ہسپتال نہیں جائیں گے، مگر زبردستی بھیج دیا تو چلے جائیں گے، پھر بھی نہ جانے کیوں وہ انہیں نہیں لے کر جاتے۔ میں نے ذرا پریشانی سے کہا تو دارو ذرا قریب ہو کر رازدانہ انداز میں بولی، بی بی جی، چھوٹا منہ بڑی بات، معاف کرنا، آپ غصہ نہ کرنا، مگر مجھے چھوٹے صاحب کے ارادے نیک نہیں لگتے۔ بڑے صاحب اگر بہت تکلیف میں ہوتے ہیں تب بھی چھوٹے صاحب کے چہرے پر کوئی خاص پریشانی نہیں آتی، ڈاکٹر کی دوائی سے بھی کوئی افاقہ نہیں ہوتا۔ مجھے تو شک ہے بی بی جی کہ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اس نے بات ادھوری چھوڑ دی تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اپنی بات مکمل کرو۔ پھر اس نے میرے قریب آ کر سرگوشی کی، ارے بی بی جی، میرا مطلب ہے آپ ڈاکٹر بدل دو، کہیں اس نے غلط دوائی تو نہیں دے دی جس کی وجہ سے صاحب بستر سے نہیں اٹھ پا رہے۔ اس نے اشاروں میں اپنا مدعا بیان کیا۔ میں اس کا مطلب اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ یہ بات تو درست تھی کہ ڈاکٹر کے علاج سے کوئی افاقہ نظر ہوتا نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر جاوید کے ساتھ ابا کے برسوں پرانے مراسم تھے، وہ تقریباً 10 سالوں سے ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے۔ یہ بات سوچ کر میرے خیالاتوں کی روش دوسری طرف مڑنے لگی۔ ممکن ہے وجہ یہی ہو کہ چچا ابا کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے۔ میں نے اپنی عادت کے مطابق ہمیشہ مثبت سوچا تھا، مگر کچھ بھی ہو، کسی بھی قسم کا تعلق ابا جان کی زندگی اور صحت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ابا کو کسی اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ دوں گی اور انہیں مناؤں گی۔ میں نے چادر لی اور ابا کے کمرے میں آ گئی۔ ابھی ان کے کمرے سے کچھ دور تھی کہ دروازہ کھلا، اندر سے ڈاکٹر صاحب برآمد ہوئے، پیچھے ان کا ملازم بیگ اٹھائے آ رہا تھا۔ میں راہداری میں رک گئی۔ ڈاکٹر جاوید قریب آئے، میں نے ملازم کو وہیں سے بھیج دیا اور ڈاکٹر سے پوچھا، ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ کیا کوئی خطرے کی بات ہے؟ انہوں نے کہا، ارے بیٹا، گھبرانے والی بات نہیں، معدے کا تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے، جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا، آپ کی دوائی نے اب تک اثر کیوں نہیں کیا؟ ایسی بھی کیا وجہ ہے، اتنے دن تو ہو گئے ہیں اس مسئلے کو۔ ڈاکٹر جاوید کا رنگ ایک لمحے کے لیے تو زرد پڑ گیا، جیسے میں نے ان کی چوری پکڑ لی ہو، مگر پھر وہ فوراً ہی خود کو سنبھالتے ہوئے بولے، ارے بیٹا، معدے کا مرض ایسا ہوتا ہے جس کی دوائی میں زیادہ پرہیز ضروری ہے، وقار صاحب پرہیز نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈاکٹر کے الفاظ کھوکھلے لگے، مگر میں نے ان پر ظاہر نہ کیا۔ وہ چلے گئے تو میں بھی ابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو دیکھا کہ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ میں دبے قدموں اندر آ گئی، ایک طرف بیٹھ کر غور سے ابا کو دیکھنے لگی۔ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے، پہلے جو ان کی رنگت خاصی سرخ و سفید تھی اب وہ پیلی ہو گئی تھی۔ ابا کی حالت دیکھ کر مجھے دکھ نے گھیر لیا تھا۔ اس بھری دنیا میں ابا ہی تو میرا سہارا تھے۔ امی پیدائش کے کچھ گھنٹے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی، اس کے بعد ابا نے مجھے پالا۔ ابا کو گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا، وہ اکثر اس سلسلے میں گھر سے باہر بھی رہا کرتے، مگر جب سے میری پیدائش ہوئی انہوں نے اس شوق کو خیر آباد کہہ دیا۔ وہ ہر وقت میرے آس پاس رہتے اور باہر کے کام زیادہ تر چچا جان ہی نپٹاتے تھے۔ ابا نے میری وجہ سے دوسری شادی بھی نہ کی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں نظر انداز کر دی جاؤں۔ البتہ چچا جان نے کچھ سال پہلے شادی کر لی اور وہ چچی کے ساتھ یہیں رہتے، ان کا 5 سال کا بیٹا بھی تھا۔ چچا کو میں نے ہمیشہ ابا کے سامنے بڑے ادب و محبت اور لحاظ سے پیش آتے دیکھا۔ آج سے پہلے تو وہ مجھے ہرگز مشکوک نہ لگے، مگر نہ جانے کیوں آج
اچانک ان کے حوالے سے میرا خیالات بدلنے لگے تھے۔ شاید یہ دارو کی باتوں کا اثر تھا، مگر اب میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ چچا آخر ڈاکٹر جاوید سے ہی ابا کا علاج کروانے پر اصرار کیوں کرتے ہیں۔ میں نے سوچ لیا کہ ابا کو کل کسی ہسپتال لے جانے پر راضی کروں گی، پھر چاہے چچا کتنے ہی ناراض کیوں نہ ہوں۔ پورا دن ابا دوائیوں کے زیر اثر گہری نیند میں سوتے رہے اور مجھے ان سے یہ بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ تھکاوٹ کے باعث مجھے وہیں صوفے پر بیٹھے بیٹھے گہری نیند نے آ لیا تھا۔ اللہ جانے کتنی دیر تک میں سوئی رہی، پھر کسی کے باتیں کرنے کی آواز نے مجھے جگایا۔ کوئی کہہ رہا تھا، میں نے نیم خوابی کے عالم میں سنا، مالک آپ نے مجھے پہلے کیوں نہ بلایا؟ کاش میں آپ کے قریب رہتا تو سب جان جاتا۔ پھر کسی کی جرت نہ تھی کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، کوئی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ تبھی جواباً ابا کی آواز آئی، شمشیر، جو تقدیر میں لکھا ہو وہ تو ہو کر رہتا ہے، اور مجھے تم سے ویسے بھی کوئی شکایت نہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، تم کچھ نہیں کرو گے، بس ایک درخواست ہے، میری بیٹی ہے، اس کا خیال رکھنا، میری امایا کا خیال رکھنا، کیونکہ اس کا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں۔ اس کا چچا اب اس کا نہیں رہا، میرا بات تم ہو جو امایا کی حفاظت کر سکتے ہو۔ دوسرے شخص نے کہا، آپ فکر نہ کریں مالک، میں ہر لمحہ ان کی حفاظت کروں گا۔ کاش آپ مجھے اجازت دے دیتے تو آپ کے خلاف سازش کرنے والوں کو ایسا مزہ چکھاتا کہ آئندہ وہ عبرت کا نشان بن جاتے۔ اس کی آواز میں شدید غصہ تھا۔ اگرچہ میں جاگ رہی تھی، مگر جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، مگر یہ سن کر گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ کمرے میں تو ابا کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ جاگ گئی میری بیٹی؟ ابا نے مجھے دیکھتے ہوئے پیار سے کہا۔ آخر وہ شخص کہاں گیا؟ میں نے آس پاس نظریں دوڑائیں جس سے ابا بات کر رہے تھے۔ فرض کیا جائے کہ وہ کمرے سے نکل گیا ہو، باہر چلا گیا ہو، تب بھی اتنی سی دیر میں اس کا وہاں سے جانا ممکن نہیں تھا۔ پھر آخر وہ گیا تو کہاں گیا؟ میں نے الجھتے ہوئے ابا سے سوال کر ڈالا، آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ ابا نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور کہا، بیٹی میں تو یوں ہی خود کلامی کر رہا تھا۔ مجھے ابا کی بات کا بالکل یقین نہیں آیا۔ یقیناً کچھ ایسا تھا جو وہ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ نہیں ابا جان، میں نے آپ کے علاوہ کسی اور کی آواز سنی تھی، بتائیں نا کون تھا وہ؟ میں نے ضدی لہجے میں پوچھا۔ ابا نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے بیٹی، اگر میں کسی سے بات کر رہا ہوتا تو تمہیں کوئی تو نظر آتا۔ ابا بڑے یقین سے بول رہے تھے۔ میں بھی اپنے پورے ہوش و حواس میں دوسری آواز سنی۔ جب میں نے اپنی بات پر زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ امایا، بلا وجہ کی ضد نہ کرو بیٹی، جب وقت آئے گا تمہیں اپنے آپ سب پتہ چل جائے گا۔ ابا کی ڈانٹ پر میں نے منہ بنا لیا، مگر ان کے لیے مجھے منانا کون سا مشکل کام تھا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اپنی ناراضگی بھول بھال کر ان کے سامنے ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی۔ میں نے ان سے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا تو وہ دکھی آواز میں بولے، امایا اب شاید وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے راستے الگ ہو جائیں۔ مجھے بس دکھ اس بات کا ہے کہ میرے بعد تم تنہا رہ جاؤ گی۔ کاش زندگی مجھے اتنی مہلت تو دیتی کہ میں تمہارے لیے کوئی ڈھنگ کا لڑکا تلاش کر سکتا، مگر اب زندگی بے وفائی کرنے پر تلی ہے۔ میں نے جلدی سے ابا کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ آپ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ جانتے ہیں نا میرا دل دہل جاتا ہے آپ کو ذرا سا بھی بیمار دیکھ کر۔ وہ چہرے پر زخمی مسکراہٹ سجائے ہوئے تھے۔ بہت دیر تک ان کی نظریں مجھ پر جمی رہیں، مگر پھر اچانک مجھے ایک عجیب احساس ہوا۔ میرے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ تھا جو میں نے تھام رکھا تھا، وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ میں گھبرا کر انہیں پکارنے لگی، مگر اب ابا کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، وہ مر چکے تھے۔ میری چیخوں نے گھر سر پر اٹھا دیا۔ میں چیخ چیخ کر انہیں پکار رہی تھی اور چیخو پکار سنتے ہی کچھ دیر میں حویلی کا ہر فرد ابا کے کمرے میں دوڑا۔ چچا نے تھوڑی ہی دیر بعد ان کا جنازہ اٹھوا لیا اور دفنا دیا۔ چچی مجھے دلاسے دیتی رہیں۔ چند دن گزرے اور افسوس کے لیے آنے والے مہمانوں کا سلسلہ رکا تو چچی اور چچا کے رویے میں واضح تبدیلی آنے لگی۔ وہ مجھ سے بے رخی برتنے لگے تھے۔ سب سے پہلے تو چچا جان نے مجھ پر باہر آنے جانے پر پابندی لگا دی، پھر کسی سے ملنے جلنے یا اپنے کمرے میں نکلنے سے بھی منع کر دیا۔ میں ایک طرح سے اس حویلی میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ابا جان کی موت کی وجہ کے بارے میں بھی مجھے کچھ پتہ نہ چل سکا۔ میں دن رات انہیں یاد کرتی اور بے بسی کے آنسو بہاتی۔ پھر ایک دن دارو آئی۔ وہ شاید اس پرانی حویلی میں واحد عورت تھی جو مجھ سے ہمدردی رکھتی تھی۔ دارو کو بھی ابا کی موت کا بڑا دکھ تھا، مگر تھی تو وہ معمولی نوکرانی، وہ میری طرح بے بس تھی۔
اس نے کہا بی بی جی میں نہ کہتی تھی مجھے ڈاکٹر پر شک ہے۔ میرا شک صحیح نکلا بی بی جی۔ میں نے چونک کر پوچھا کیا مطلب؟ اس نے رازدارانہ انداز میں سرگوشی کی۔ بی بی جی صاحب کے چہلم والے دن میں ہی مہمان خانے میں چائے دینے گئی تھی۔ وہاں میں نے ڈاکٹر صاحب اور چھوٹے صاحب کو باتیں کرتے سنا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے چھوٹے صاحب سے کہ ان کو باقی کے بقیہ 25 لاکھ دے دیں، انہیں ضرورت ہے۔ کیا کہا پھر چچا نے؟ ارے چھوٹے صاحب نے کہا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں، آپ کو 1-2 ماہ انتظار کرنا ہوگا۔ پھر ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی کو مروانے کی تو بہت جلدی تھی، پیسے دیتے وقت کیوں دیر کر رہے ہو؟ اگر پیسے نہیں تھے تو انتظام کر کے رکھنا تھا۔ دارو کی بات نے تو مجھے لرزا دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ بھائی ہی بھائی کی موت کا ذمہ دار نکلے گا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ قاتل تھے۔ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ مجھے غصے میں باہر جاتا دیکھ کر دارو میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہیں بی بی جی، خدارا ابھی کچھ ظاہر نہ کریں۔ جو اپنے بھائی کو مار سکتا ہے اس کے لیے آپ کو مارنا کیا ہی مشکل ہوگا۔ دارو میں جی کر کروں گی بھی کیا؟ ہے کون میرا اس دنیا میں جس کے لیے مجھے زندہ رہنا ہوگا؟ مجھے اپنے بے قصور باپ کے قتل کا حساب تو لینے دو۔ میں نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ دارو نے میرے پاؤں پکڑ لی۔ نہیں بی بی جی، اپنا نہیں تو میرا خیال کریں۔ صاحب کو اگر پتہ چل گیا یہ بات آپ کو میں نے بتائی ہے وہ تو مجھے زندہ گاڑ دیں گے۔ رحم کریں بی بی جی۔ اس کی یہ بات سن کر میرا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ میں وہیں چپ چاپ بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ کچھ دیر تک تو وہ مجھے تسلیاں دیتی رہی، مگر پھر اسے بھی جانا پڑا۔ ویسے بھی وہ بڑی مشکل سے بڑے بہانے بنا کر میرے پاس آئی تھی۔ کچھ دنوں بعد چچا کا میرے کمرے میں آنا ہوا۔ ان کے ہاتھ میں کاغذات کی فائل تھی۔ میں ابا کی تصویریں ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی۔ چچا نے کہا ہے مایا، ان کاغذات پر دستخط کر دو۔ ابا، تمہارے ابا یعنی میرے بھائی جان نے کچھ قرضہ لیا تھا جو واپس کرنا ہے۔ میں نے انہیں حیران کن نظروں سے دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ خاموشی سے کاغذ دیے اور سائن کرنے لگی، اور پھر میری نظریں کاغذ پر پڑی اور بری طرح چونک گئی، کیونکہ وہ کاغذات تو جائیداد کی ملکیت کے بارے میں تھے، جن کی روح سے میں ساری جائیداد چچا کے نام کر رہی تھی۔ میں نے اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیا اور کہا چچا یہ سب کیا ہے؟ آپ میری جائیداد اپنے نام کیوں کروا رہے ہیں؟ وہ اس سوال سے بوکھلا گئے۔ ارے فضول سوال نہ کرو، میں ایسا کیوں کروں گا؟ تمہیں بتایا ہے نا، مجھے وہ قرض دینا ہے جو بھائی جان نے لیا تھا، اس کے لیے کچھ زمینیں بیچنی پڑیں گی، بس اسی لیے دستخط کروا رہا ہوں۔ مجھے ان کی بات پر یقین نہیں تھا، مگر میرے پاس اور کوئی راستہ بھی نہ تھا، سو میں نے دستخط کر دیے، مگر وہ میری زندگی کی سب سے بڑی بھول تھی۔ دستخط لینے کے بعد انہوں نے مجھے حویلی سے باہر اٹھا کر پھینکوا دیا، اور وہ پہلے ہی سارا منصوبہ بنائے بیٹھے تھے۔ میں کمرے میں بند تھی، اسی لیے مجھ تک کوئی بات نہ پہنچ سکی۔ چچا نے میرے متعلق مشہور کروا دیا تھا کہ میں کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہوں۔ جب میں نے خاندان والوں کے سامنے فریاد کی تو کسی نے میری بات کا یقین نہ کیا۔ چچا نے مشہور کر رکھا تھا کہ بھاگتے وقت میں بہت سا پیسہ اور زیور بھی لے کر گئی تھی، اور اب اپنے عاشق کے ہاتھوں دھوکہ کھا کر واپس آ گئی ہوں، سو وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ یہ سنتے ہی ہر کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ سب کے تانے اور ملامتیں سن کر میں ٹوٹے دل اور تھکے قدموں سے وہاں سے نکلی اور ننگے پیر ایک طرف چلنے لگی۔ چلتے چلتے تھک گئی تو پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ روتے ہوئے اللہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا کہ اچانک کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا بیٹا مت رو۔ میں نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ سامنے سفید داڑھی اور نورانی چہرے والے بزرگ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب کیفیت تھی، اور سب سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ وہ اپنی پلکیں نہ جھپکا رہے تھے۔ آپ کون ہیں؟ میں نے سہمی آواز میں پوچھا۔ ارے گھبراؤ مت بیٹی، میں تمہارے ابا کا دوست ہوں، مگر آپ کو تو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ تم مجھے نہیں جانتی بیٹی، مگر تمہارے باپ کا کوئی بھی شناسا مجھے نہیں جانتا۔ میرا یقین کرو، میں نے تمہارے ابا سے تمہاری حفاظت کا وعدہ کیا تھا اور بس وہی پورا کرنے آیا ہوں۔ چلو میرے ساتھ، کیونکہ تم یہاں محفوظ نہیں ہو۔ ان کی آواز سن کر نہ جانے کیوں مجھے لمحے کے 1000ویں حصے میں احساس ہوا کہ جیسے یہ آواز میرے لیے اجنبی نہیں، یہ آواز میں نے پہلے بھی کہیں سن رکھی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تم مجھے شمشیر علی کہہ سکتی ہو۔ میں چونکی، یہ نام تو سنا سنا لگتا تھا، مگر یاد نہیں آ رہا کہ آخر یہ نام سنا کہاں ہے۔ بہرحال اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میں ان کے ساتھ چل پڑی۔
وہ اپنے ساتھ ایک گھوڑا لے کر آئے تھے جس پر انہوں نے مجھے بٹھا دیا اور خود گھوڑے کی باگیں پکڑ کر چلنے لگے۔ گھوڑے پر بیٹھتے ہی مجھے نیند آنے لگی اور نیند اور جاگتے ہوئے ملی جلی کیفیت میں نے کتنا سفر طے کیا، ہم کتنی دیر چلتے رہے اور کب منزل پر پہنچ گئے مجھے کچھ اندازہ نہ ہوا۔ جب میں پوری طرح جاگ گئی میں نے خود کو ایک اجنبی جگہ پر پایا۔ یہ جگہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ خوبصورت اور خاصی سرسبز وادی تھی۔ ایک طرف پانی کا تالاب تھا جس میں پہاڑوں کی بلندی سے آبشار بہتی تھی۔ وادی کے درمیان بے شمار خوبصورت گھر آباد تھے جہاں لوگوں کی رونق اور چہل پہل تھی، مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی، ان آبادی کے رہنے والے لوگوں کا لباس تھوڑا عجیب تھا، کم از کم ویسا تو ہرگز نہیں تھا جیسا عام طور پر لوگ استعمال کرتے تھے۔ بزرگ نے گھوڑے کو ایک مکان کے سامنے کھڑا کیا اور مجھے اترنے میں مدد کی۔ جب میں نیچے اتری انہوں نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ دیا۔ میں ان کے پیچھے چلنے لگی۔ میں نے ستائشی نظروں سے اس گھر کو دیکھا، بلکہ گھر کیا، وہ تو محل تھا جس کے سامنے میں کھڑی تھی۔ شمشیر بابا، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ پلٹ کر بولے، بیٹی یہ ہماری آبائی بستی ہے، یہاں ہم لوگ صدیوں سے رہتے آ رہے ہیں۔ میں وہاں کے حسن سے متاثر ہوتے ہوئے بولی، بہت پیاری جگہ ہے آپ کی بستی شمشیر بابا۔ وہ مسکرا دیے اور مجھے اندر لے گئے جہاں ان کے خاندان کی خواتین منتظر تھیں۔ سب نے مجھے گھیر لیا۔ عورتوں کو دیکھ کر میرا دل لرزنے لگا تھا کیونکہ ان کی آنکھیں بڑی عجیب تھیں۔ ان سب کی ایک آنکھ کافی چھوٹی تھی اور ایک بہت بڑی، اور ان کی آنکھوں کا رنگ سرخ تھا، مگر وہ سب تھیں بڑی پیاری۔ بابا شمشیر تو مجھے وہاں چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میں نے ڈر پر قابو پاتے ہوئے خود کو سنبھال لیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ان میں جو سب سے بوڑھی عورت تھی اس نے دو لڑکیوں کو کسی عجیب سی زبان میں کچھ کہا تو وہ اٹھی اور مجھے ساتھ لے کر چل پڑی۔ ہم تینوں چلتے چلتے ایک کمرے میں آ گئے اور انہوں نے مجھے ایک خوبصورت لباس پہننے کو دیا۔ نہانے اور لباس بدلنے کے بعد انہوں نے مجھے کچھ زیورات پہنائے اور دلہن کی طرح تیار کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ میں نے ان لڑکیوں سے کئی بار پوچھا مگر وہ صرف ہاتھ کے اشارے سے مجھے خاموش رہنے کا کہتی۔ تھک ہار کر میں بھی چپ ہو گئی اور مزید کوئی سوال کرنا مناسب نہ سمجھا۔ شمشیر بابا کا انتظار کرنے لگی کہ اب وہیں آئیں گے تو بتائیں گے کہ آخر کیا ماجرا ہے۔ اور پھر کچھ دیر بعد جب بابا آئے تو میں نے پوچھا، شمشیر بابا آخر یہ کیا ہے؟ انہوں نے مجھے دلہن کی طرح کیوں تیار کر دیا ہے؟ وہ کچھ لمحے خاموش رہے پھر بولے، بیٹی امایا، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ آج تمہاری شادی ہے۔ میں تو ان کی بات سن کر بے یقینی اور حیرت کے مارے سکتے میں آ گئی اور چلا اٹھی، یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ بیٹی تمہارے باپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا، اور تمہاری حفاظت کا بہترین راستہ میں یہی نکال پایا ہوں کہ تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ منسوب کر دوں، مگر اس کے لیے میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کر رہا۔ تم نہیں چاہتی تو یہ شادی نہیں ہوگی۔ میں چکرا گئی۔ قسمت بھی کیسے کیسے عجیب رنگ ڈھنگ دکھاتی ہے۔ مجھے بھی قسمت ایک ایسے موڑ پر لے آئی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس دنیا میں تو میرا اور کوئی ہے نہیں، اگر شادی سے انکار کرتی تو کس کے آسرے پر؟ یہی سوچ کر سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ نکاح کے بعد بہت سی خواتین کمرے میں داخل ہو گئیں، بہت دیر تک بیٹھی رہیں، پھر باہر نکل گئیں۔ ان کے جانے کے بعد دروازہ کھلا، شاہ زیب اندر آئے۔ نکاح کے وقت مجھے ان کا نام پتہ چلا تھا اور پھر آ کر میرے ساتھ پلنگ پر بیٹھ گئے۔ گھونگھٹ اٹھایا، وہ بڑی محویت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے جب ان کی طرف دیکھا تو مبہوت رہ گئی۔ وہ بہت خوبصورت تھے، ان کی آنکھیں سبز تھیں۔ آہستگی سے انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور بولے، امایا، بابا جان کے حکم پر میں نے آپ سے شادی کی ہے۔ آج سے پہلے ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، نہ پہچانتے تھے، مگر اب سے اس وقت سے ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے زندگی کے ہم سفر ہیں اور ہمیں قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ اگر کوئی بھی میرے یا بابا جان کے بارے میں کچھ کہے تو ہم سے پوچھے بغیر اس کی بات کی تصدیق مت کرنا، ورنہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بدظن ہو جائیں گے۔ ان کے لہجے کی نرمی نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ آپ فکر نہ کریں شاہ زیب، میں نے دھیمی آواز میں کہا، اللہ نے چاہا تو کبھی بھی میں ایسا کچھ نہیں کروں گی کہ جس سے ہمارے رشتے میں دراڑ آ جائے۔ میری بات سن کر ان کے ہونٹوں پر
बड़ी प्यारी मुस्कुराहट उभरी और उन्होंने मुझे अपनी बाहों में ले लिया। वो कमरा जिसमें हम दोनों थे, उससे बहुत दूर उस महल के दूसरे कोने में बने एक आलीशान कमरे में बाबा शमशेर टहल रहे थे, जिनके चेहरे पर सख्त इज़्तिराब था। एक बूढ़ा जो उनसे भी ज़्यादा उम्र रसीदा मालूम होता था, वो भी एक तरफ परेशान हालत में बैठा था। बहुत देर तक खामोशी से बैठे रहने के बाद वो मुखातिब हुआ, सरदार, अब आपका क्या फ़ैसला है? सरदार ने उसकी तरफ देखकर कहा, शमाइल बाबा, हम इस वक्त शाहज़ेब को तो अपने साथ नहीं लेकर जा सकते। अब वो सिर्फ सरदार शमशेर अली का बेटा नहीं, एक मज़लूम और यतीम लड़की का शौहर भी है। बूढ़ा शख्स यानी शमाइल बहुत परेशान था। वो बोला, मगर सरदार, यूँ तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि शाहज़ेब की जगह तो कोई नहीं ले सकता। सरदार ने फैसला कुन अंदाज में कहा, कुछ भी हो जाए हम शाहज़ेब को नहीं लेकर जाएंगे। जी ठीक है सरदार, जो आपका हुक्म। और फिर वो दोनों पलक झपकते ही उस कमरे से गायब हो गए। अगले दिन जब मैं जागी तो मशरिक़ में सूरज पूरी आबोताब से अपनी किरणें बिखेर रहा था। पहले तो मुझे समझ ना आया मैं कहाँ हूँ, मगर फिर जब नींद से जागी तो अपने पहलू में सोए हुए शाहज़ेब पर नज़र डालती। सोते हुए वो बहुत मासूम और प्यारे लग रहे थे। अचानक दरवाज़े पर दस्तक हुई। बाहर बहुत से लोगों के रोने पीटने की आवाज़ आने लगी। मैं घबरा गई, उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर एक औरत खड़ी थी जो रो रही थी। शाहज़ेब, बेटे को बुलाओ, सरदार को कैद कर दिया है ज़ालिमों ने। मैंने बौखलाकर पूछा, क्या मतलब आपका? वो रोने की आवाज़ें सुनकर शाहज़ेब भी जाग गए थे। वो तेज़ी से उठकर दरवाजे तक आए और पूछने लगे, क्या हुआ है उनको? वो उस औरत के जवाब का इंतज़ार किए बगैर बाहर निकल गए। मैं भी उनके पीछे बाहर निकली, मगर राहदारी तो बिल्कुल खाली थी। शाहज़ेब शायद बड़ी तेज़ी से गए थे, जो नज़र नहीं आ रहे थे। मुझे उस औरत ने गुस्ल करने के लिए भेज दिया। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था। सरदार कौन था? शाहज़ेब इतने परेशान क्यों हो गए थे? यही सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। बाहर निकली तो उस औरत से पूछा, सरदार कौन है, उन्हें क्या हुआ है? क्या तुम सरदार को नहीं जानती? वही तो है सरदार जो तुम्हें यहाँ लाए थे। मुझे धचका लगा। तो क्या शमशेर बाबा सरदार थे, मगर उन्हें हुआ क्या है? उस औरत ने मुझे बाहर निकलने से मना किया और यहीं बैठकर शाहज़ेब का इंतज़ार करने की ताकीद की और ख़ुद बाहर निकल गई। मैं काफ़ी देर तक शाहज़ेब का इंतज़ार करती रही। खुदा खुदा करके ये वक्त गुज़रा और शाहज़ेब की शक्ल दिखाई दी। वो सख्त परेशान और फ़िक्रमंद थे। क्या हुआ शाहज़ेब? शमशेर बाबा कहाँ हैं? उन्होंने मुझे कंधों से थाम कर कहा, माया, मैं तुम्हें सब बता दूँगा, मगर फ़िलहाल नहीं। अभी हमें फ़ौरन यहाँ से चलना है और बाबा को रिहा करवाना है। क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने जल्दी से इस बात में सर हिलाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बाबा के लिए तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ। उन्होंने ही तो मुझे नई ज़िंदगी दी है। मैं ज़रूर चलूँगी। चलो ठीक है, चलते हैं, मगर अब तुम कोई भी सवाल मत पूछना। अपनी मंजिल पर पहुँचते ही मैं तुम्हें अपने आप सब बता दूँगा। ठीक है, जैसा आप चाहें वही ठीक है, जो कहेंगे वही होगा। चलो आंखें बंद कर लो। शाबाश, शाहज़ेब ने कहा तो मैंने आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हे बाद उनकी आवाज़ सुनाई दी, अब तुम आंखें खोल सकती हो माया। मैंने आंखें खोल दी और दंग रह गई। हम उस वादी से बहुत दूर किसी देही इलाके में थे। मैं हैरत ज़दा सी इर्द गिर्द देखने लगी। शाहज़ेब, ये हम कहाँ पहुँच गए और इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? मारे हैरत के मेरे मुंह से आवाज़ ही ना निकल पा रही थी। मैंने कहा था ना, कोई सवाल मत करना, चुप रहो। वो मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे। शायद थोड़ी देर बाद शाहज़ेब को अपने आप एहसास हुआ कि उनका लहजा कुछ ज़्यादा सख्त हो गया था, इसीलिए वो रुके और मुझे लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। चंद लम्हे तक सोचने के बाद वो बोले, हमाया, मुझे नहीं पता कि ये बात सुनकर तुम्हारा रद्द अमल कैसा होगा, लेकिन अब जब कि तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हो तो मैं तुमसे ये बात छुपाना नहीं चाहता कि मैं इंसान नहीं बल्कि एक जिनज़ादा हूँ। मेरे बाबा शमशेर अली भी जिन्नात के सरदार हैं और वो तुम्हारे वालिद मरहूम के दोस्त और ख़िदमतकार थे। अपने आखिरी वक्त में तुम्हारे वालिद ने उन्हें अपने कबीले में जाने की इजाज़त दी थी, इसीलिए वो उनके साथ नहीं रह सके। वो इतना बताकर चुप हो गए और मैं सांस रोक के सुन रही थी। ये बात जान कर कि मैं जिनज़ादे की बीवी बन चुकी हूँ, मेरे जिस्म में कपकपी की लहर दौड़ गई और मुझे वो दिन याद आ गया जब उस दिन मैं अब्बा के कमरे में सोफ़े पर सोई थी।
اور کوئی ان سے بات کر رہا تھا۔ تب ابا نے شمشیر نام پکارا تھا۔ اب سمجھ میں آ گیا تھا کہ مجھے شمشیر بابا کی آواز اور نام کیوں شناسا لگا۔ اس دن وہی ابا سے باتیں کر رہے تھے۔ مجھے کانپتے دیکھ کر شاہ زیب نے مجھے تھام لیا۔ وہ میرے خوف کو سمجھ گئے تھے اور نرمی سے میرا ہاتھ سہلا کر کہا، تمہیں مجھ سے یا قبیلے کے کسی فرد سے ڈرنے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ ہم میں سے کبھی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بابا تمہاری شادی کسی بھی اور سے کر سکتے تھے، مگر انہوں نے میرا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ میں انسانوں کے بیچ پلا بڑھا ہوں۔ میری اماں بھی انسان تھیں۔ میں انسانوں کے جذبات و احساسات کو اچھے سے سمجھ سکتا ہوں۔ میری بات کا یقین کرو، تمہیں مجھ سے یا ہم سے کبھی بھی کوئی خطرہ لاحق نہیں ہونے والا۔ ان کے لہجے کی نرمی اور آنکھوں میں نظر آتی محبت نے میرا ڈر ختم کر دیا تھا، اور میں نے ان کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ وہ میرے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا اور پوچھا، شمشیر بابا کس کی قید میں ہے؟ ہم ان کو کیسے چھڑائیں گے؟ شاہ زیب کی آنکھوں میں سرخی نظر آنے لگی اور انہوں نے کہا، بابا ہماری برادری کے ایک خبیث جن کی قید میں ہے۔ اس کی نگاہیں ہماری وادی پر ہیں۔ بہت عرصہ پہلے اسے اپنے برے کاموں کی وجہ سے وہاں سے نکال دیا گیا تھا، مگر اس کی فطرت نہیں بدلی۔ وہ اس سے پہلے بھی ہم پر حملہ کر چکا ہے، مگر شکست کھا کر بھاگ گیا تھا۔ اب دوبارہ اپنی طاقتوں سے بھرپور لیس ہو کر آیا ہے۔ کاش بابا مجھے ساتھ لے کر جاتے تو آج ان کی بجائے وہ خبیث سومو قید میں ہوتا۔ سومو یقیناً اس دشمن خبیث جن کا نام تھا، مگر شاہ زیب ہم انہیں قید سے آزاد کیسے کروائیں گے؟ شاہ زیب نے بتایا، یہاں تھوڑی دور حضرت مہر علی کا مزار ہے۔ مزار کے حجرے میں جو 10 دیے جلتے ہیں ان میں سے بائیں طرف والا آخری دیا اٹھا کر باہر لانا ہے، اور اس کے بعد وادی کے باہر جو سب سے خطرناک کھائی ہے وہاں موجود ایک پیڑ کو اس دیے سے آگ لگانی ہے۔ سومو کی طاقت کا راز بھی اسی پیڑ میں پوشیدہ ہے۔ جو ہی وہ پیڑ جلے گا، سومو بھی اس کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گا۔ یہ سب میں تمہیں پہلے سے اس لیے بتا رہا ہوں امایا کہ اگر وہاں پہنچنے سے پہلے سومو مجھ پر حملہ آور ہو جائے یا اگر مجھے کچھ ہو جائے تو یہ کام تمہیں انجام دینا ہوگا۔ میں ہکا بکا منہ کھولے شاہ زیب کی باتیں سن رہی تھی۔ کتنی عجیب تھی بھئی یہ جنات کی دنیا بھی، اور اب تو میں بھی اس پراسرار دنیا کا حصہ تھی۔ اور تبھی شاہ زیب اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، چلو اب سومو کو اب تک ہمارے بارے میں علم ہو چکا ہوگا، ہم زیادہ دیر نہیں کر سکتے۔ میں خاموشی سے ان کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ مزار زیادہ دوری پر نہیں تھا، ہم جلد ہی وہاں پہنچ گئے۔ اندر جا کر فاتحہ پڑھی۔ شاہ زیب آہستہ آہستہ کھسکتے ہوئے دیوں کی قطار کے قریب پہنچ گئے۔ انہوں نے مطلوبہ دیا اٹھایا اور غائب ہو گئے۔ اس وقت باہر بہت ہجوم تھا، مگر حجرے کے اندر ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ میں گھبرا گئی۔ اسی وقت مجھے ان کی آواز سنائی دی، امایا ڈرنا مت، میں یہی ہوں، بس اس دیے کو لوگوں کی نظریں سے بچانے کے لیے غائب ہو گیا ہوں۔ اب چلو یہاں سے۔ ہم دونوں باہر چلے آئے۔ باہر ایک الگ تھلگ جگہ آ کر شاہ زیب ظاہر ہو گئے تھے۔ چلو امایا جلدی کرو، اب بابا جان کو آزاد کروانے کا وقت آ گیا ہے۔ شاہ زیب نے میرا ہاتھ تھامنے کے لیے جو ہی اپنا ہاتھ بڑھایا، ایک کالے رنگ کی موٹی رسی نے ان کے ہاتھ کو جکڑ لیا۔ شاہ زیب نے فوراً میری طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، دھیان رکھنا یہ بجھنے نہ پائے یہ دیا۔ میں نے جلدی سے دیا تھام لیا۔ شاہ زیب اس عجیب سی رسی سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں تھے تو ایک آواز سنائی دی، تمہیں کیا لگتا تھا لڑکے تم مجھے ہرا دو گے؟ سومو آج تک کسی سے نہیں ہارا۔ اب تم اور تمہاری بیوی قید میں جا کر اپنے سردار شمشیر سے ملنا۔ اور اس کے ساتھ ایک کالی چادر جیسی کوئی شے میری طرف بڑھی، مگر تب میں حیرت زدہ رہ گئی جب اچانک وہ چادر 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر غائب ہو گئی تھی۔ شاہ زیب ابھی بھی خود کو چھڑوا نہ پائے تھے۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گئے اور چاروں اور سناٹا چھا گیا۔ میں چیخنے لگی، شاہ زیب آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ہیں؟ سامنے آئیں۔ اسی وقت بجلی کڑکی اور بوڑھا جن شموئیل نظر آیا۔ امایا بیٹی وقت بہت کم ہے، شاہ زیب کو سومو پکڑ کر لے گیا ہے، اور اس سے پہلے کہ وہ دونوں باپ بیٹے کو مار ڈالے ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا، ہر حال میں ہمیں اسے ختم کرنا ہوگا۔ شمائل بابا نے میرا ہاتھ تھاما اور ہم وادی کے باہر اس کھائی میں جا اترے جس کا ذکر شاہ زیب نے کیا تھا۔ یہ بڑی خطرناک خوفناک سی جگہ تھی۔ وہاں اترتے ہی آندھیاں چلنے لگیں،
تیز ہوائیں چیختی چنگھاڑتی ہمارے گرد گھومنے لگیں۔ شمائل جن نے بامشکل اس دیے کو بجھنے سے بچا لیا۔ میں اکیلی تو کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہم ذرا سا آگے بڑھے، پیش رفت ہوئی تو ایک کالے ناگ کو وہاں راستے کے بیچ بیٹھے پایا۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ تیزی سے ہم پر حملہ آور ہوا، مگر شمائل جن کے اشارے سے غائب ہو گیا۔ قدم قدم پر ہم مشکلوں سے ٹکراتے اور بچنے کی کوشش کرتے ہوئے بالآخر اس پیڑ تک جا پہنچے۔ میں نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے دیے سے تنے کو آگ لگا دی اور پیڑ کو آگ لگتے ہی گویا وہاں ہر طرف بھونچال آ گیا تھا۔ ہر طرف تیز ہوائوں کے جھکڑ چلنے لگیں اور چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ یہ آوازیں اتنی بھیانک تھیں کہ اگر میرے ساتھ شمائل بابا نہ ہوتے تو یقیناً میں ڈر کر بے ہوش ہو جاتی۔ تھوڑی دیر بعد پیڑ جل کر راکھ ہو گیا۔ شاہ زیب اور شمشیر بابا نمودار ہوئے اور مجھے محبت سے دیکھنے لگے۔ ہم وہاں سے پلٹ کر گھر آ گئے۔ شاہ زیب بہت اچھے تھے، ہر طرح سے میرا خیال رکھتے تھے۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر ابا کی بے قصور موت ایک پھانس کی طرح میرے دل میں روز چبھتی۔ ایک دن میں نے شاہ زیب کو سب کچھ بتا کر کہا، میں ایک بار وہاں جا کر چچا کو گریبان سے پکڑ کر سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آخر انہوں نے میرے باپ کو کیوں مارا؟ کیا آپ میری مدد کریں گے؟ شاہ زیب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں کیوں نہیں، ہم کل ہی وہاں چلیں گے۔ اگلے دن میں نے اور شاہ زیب نے شمشیر بابا سے اجازت لی اور بابا کی آبائی حویلی جا پہنچے۔ چچا اپنے بیٹے کے ساتھ لان میں بیٹھے تھے۔ وہ حویلی اب پہلے جیسی نہ تھی، اس میں بہت سی تبدیلیاں کر دی گئی تھیں۔ چچا مجھے اپنے سامنے پا کر حیران ہو گئے۔ امایا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بہت حیرت سے بولے۔ میں نے زہریلی مسکراہٹ سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا، چچا میں آپ سے یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے باپ کو قتل کیوں کیا تھا آپ نے؟ چچا کا رنگ زرد ہوا، مگر پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ پہلے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اندر بھیجا اور بولے، جھوٹا الزام مت لگاؤ امایا، میں نے انہیں قتل نہیں کیا۔ وہ اس بات سے صاف صاف مکر گئے تھے۔ شاہ زیب کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے چچا کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اپنے جرم پر پردہ نہ ڈالو جھوٹے انسان، تمہیں تمہارے جرم کی سزا مل کر رہے گی۔ وہ تو شاید چچا کا قصہ ہی ختم کر دیتے، مگر میں نے انہیں منع کر دیا۔ شاہ زیب نے انہیں مارا تو نہیں، مگر ان کی زندگی عذاب کر دی، انہیں اس قدر خوف میں مبتلا کر دیا کہ ان کے پاس قانون کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرنے کے علاوہ کوئی راہ نہیں بچی تھی۔ اور پھر یوں وہ اور ڈاکٹر جاوید اپنے انجام کو پہنچے۔ اب میں شاہ زیب اور اپنے بچے کے ساتھ جنات کی بستی میں، شمشیر بابا کے اس محل میں، اپنے سسرالی خاندان کے ہمراہ بہت خوش ہوں۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، دنیا کی ہر نعمت ہے، ہر آسائش ہے، ذہنی سکون ہے، مگر آج بھی جب کبھی اپنے ابا کی یاد آتی ہے تو بہت بے چین کر دیتی ہے۔ یہ ساری آسائشیں چبھنے لگتی ہیں اور پھر میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ دوستو، آپ سب تو جانتے ہیں کہ جنات کا نام سنتے ہی ہمارے بدن میں سنسنی دوڑ جاتی ہے، اور اگر کسی گھر مکان کے بارے میں شبہ ہو جائے یا بھنک لگ جائے کہ یہاں جنات کا اثر ہے تو کوئی اس گھر میں رہنے کی جرات نہیں کرے گا۔ مگر ان تمام تر خوفناکیوں کے باوجود جنات اور انسانوں کے درمیان دوستانہ تعلقات بھی اکثر اوقات قائم ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف باہمی تعلقات بلکہ جنات اور انسانوں میں ازدواجی رشتے بھی قائم ہوتے دیکھے گئے ہیں، جس کی صداقت اس واقعے سے ہوتی ہے۔ دوستو، یہ واقعہ دہلی کے مشہور زمانہ عالم محدث و مفسر خاندان کے مایہ ناز فرزند حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی کے ایک مرید کا ہے۔ حضرت اقدس کا یہ مرید دلی سے ہے، دلی سے باہر کسی نواحی بستی میں رہتا تھا، اور ایک دن وہ مرید اپنی کسی ضرورت کے تحت دوسرے گاؤں جا رہا تھا۔ جب وہ اپنی بستی کی آبادی سے خاصا دور نکل گیا تو اسے دور سے ایک بڑے گھنے پیڑ کے نیچے سفید کپڑوں کی گٹھڑی رکھی ہوئی نظر آئی۔ جب وہ گٹھڑی کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سفید برقعے میں لپٹی ایک عورت بیٹھی ہے۔ اسے یہ منظر دیکھ کر خاصی حیرت نے آن گھیرا کہ یہ عورت یہاں سنسان بیابان میں تنہا کیوں بیٹھی ہے۔ وہ اس کے قریب گیا اور پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں اکیلی کیوں ہے۔ یہ سنتے ہی عورت نے چہرے سے نقاب ہٹایا اور بولی، میں دکھیاری اور ستائی ہوئی عورت ہوں، میرے میاں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میں مجبور ہو کر دلی جا رہی ہوں تاکہ وہاں کسی نیک آدمی سے شادی کر کے
عزت سے زندگی کے دن کاٹ لوں۔ مرید بولا شادی کا تو میں بھی خواہش مند ہوں، مگر فی الحال میں بے روزگار ہوں، اس لیے ابھی شادی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ عورت نے کہا اگر تو تم واقعی شادی کے لیے تیار ہو تو خرچے کی بالکل فکر نہ کرو، یہ میری ذمہ داری ہے، بس تم مجھ سے شادی کر لو۔ اور وہ مرید عورت کے حسن و جمال کا پہلے ہی گرویدہ ہو گیا تھا۔ اب جب اس نے یہ سن لیا کہ خرچے کی ذمہ داری بھی یہ عورت قبول کر رہی ہے تو فوراً شادی کے لیے مان گیا اور اسے لے کر اسی وقت سیدھا اپنے پیر و مرشد حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دلی آیا اور ان سے نکاح پڑھوا کر اسے گھر لے آیا۔ دونوں ہی ہنسی خوشی رہنے لگے۔ یہ عورت اس مرید کو روزانہ ایک اشرفی دے دیا کرتی تھی جس سے گھر کا خرچہ بڑی فراغت سے پورا ہوتا رہا۔ اس عرصے میں ان کے ہاں 2 بچے بھی پیدا ہو گئے۔ ان دونوں بچوں میں ماں کے حسن و جمال کی جھلک اور باپ کی صحت و تندرستی نمایاں طور پر دیکھی جا سکتی تھی۔ ایک دن مرید کو بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا، نہ جانے اسے کہاں سے خیال آیا کہ میری بیوی ایک اشرفی روزانہ لاتی کہاں سے ہے، جبکہ یہ ہر وقت گھر میں رہتی ہے، کہیں آتی جاتی بھی نہیں، اور جس وقت یہ عورت جنگل سے میرے ساتھ آئی تھی اس کے ہمراہ اس کے پاس سوائے ایک برقعے کے اور کچھ نہیں تھا۔ تو پھر آخر یہ کیا ماجرا ہے، کیا راز ہے؟ ایک اشرفی روزانہ آتی کہاں سے ہے؟ اس نے کئی ہمراز دوستوں سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کافی سوچ بچار کرنے کے بعد بتایا کہ دوست ایسا معلوم ہوتا ہے تمہاری بیوی کا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ جنات سے ہے۔ انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ کسی عامل سے اس سلسلے میں معلومات لے لینی چاہیے۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی جن ہے تو بہتر ہوگا اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے، کیونکہ جن اور انسان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اگر کسی دن بھی اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو گئی اور اسے طیش آ گیا تو وہ تمہیں جان سے مار سکتی ہے۔ یہ سنتے ہی مرید کا حال برا ہو گیا۔ وہ تو سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کانپ اٹھا تھا، اور اسی وقت وہ ایک عامل کے پاس پہنچا، اسے تمام حالات بتائے۔ عامل نے تمام حالات سن کر کہا مجھے یقین ہے تمہاری بیوی کوئی جن ہے، مگر گھبراؤ نہیں، میں ایسے تعویذ دوں گا کہ وہ جلد ہی بھاگ جائے گی۔ وہ عامل سے تعویذ لے کر گھر آ گیا۔ اس نے بیوی سے چھپا کر تعویذوں کو جلانا اور تعویذوں کی دھونی دینی شروع کر دی۔ اب تو وہ 24 گھنٹے اپنی بیوی سے خوف زدہ رہنے لگا تھا، اور اسی طرح 1-2 ہفتے اسی کشمکش میں گزر گئے۔ ایک دن اس کی بیوی کہنے لگی آخر تم کس چکر میں پھنس گئے ہو، یہ تعویذ گنڈے کیوں کروا رہے ہو؟ مجھے ان تعویذوں سے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ تمہارا یہ اندیشہ درست ہے کہ میں جن ہوں، مگر میں تو سچے دل سے تمہاری وفادار اور مخلص بیوی بن چکی ہوں، اور تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ کبھی بھی تمہیں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ اگر تم پر پریشانی اور مصیبت آن پڑی تو میں اپنی زندگی بھی تم پر قربان کرنے سے بالکل دریغ نہیں کروں گی۔ سچ بات یہ ہے میں اپنی قوم سے ٹھوکریں کھا کر تم انسانوں کی طرف آئی تھی کہ شاید کوئی انسان مجھے سینے سے لگا لے۔ شکر ہے تم مجھے مل گئے، تم نے مجھے اپنا بنا لیا۔ مجھے یہ معلوم ہے، میں جانتی ہوں، اور مجھے خوشی بھی ہوئی تھی کہ تم حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے مرید ہو۔ مجھے اور میرے تمام خاندان والوں کو ان سے بے پناہ عقیدت ہے، مگر افسوس تم بھی مجھے ٹھکرانے اور خود سے جدا کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ خدا کے لیے مجھے خود سے دور نہ کرو، مجھے اپنے پہلو میں آرام سے زندگی گزارنے دو۔ میں سچ کہتی ہوں تم سے دوری برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ خدا کے لیے تعویذوں کا یہ سلسلہ بند کر دو، مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے۔ اب جب کہ مرید کو اس کے جن ہونے کا یقین ہو گیا تھا تو وہ اور بھی خوف زدہ رہنے لگا۔ اس نے تعویذوں کا سلسلہ مزید تیز کر دیا۔ جب وہ جن عورت بالکل پریشان ہو گئی اور ہر لمحہ اس تکلیف میں اس کے اضافہ ہونے لگا تو اس نے تنگ آ کر اپنے شوہر سے کہا اب تم نے میرا یہاں رہنا بالکل مشکل بنا دیا ہے۔ تمہارے طرز عمل سے میں سخت تکلیف میں ہوں، اور یہ تکلیف ناقابل بیان حد تک بڑھتی جا رہی ہے۔ میں اپنے جسم میں ہر وقت آگ کے شعلے دوڑتے محسوس کرتی ہوں۔ مجھے چاروں اور آگ ہی آگ جلتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس آگ میں مجھے اپنی ایک ایک رگ جھلستی معلوم ہوتی ہے۔ اب چونکہ تم نے مجھے اتنا مجبور کر دیا ہے اور میری روح کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تو میں مجبور ہو کر تمہارے گھر سے جا رہی ہوں۔ اگر میں چاہتی تو تم سے اس ایذا کا بہت آسانی سے انتقام لے سکتی تھی، مگر نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے تمہیں سچے دل سے چاہا۔
تم سے سچی محبت کی میں تو تمہیں ادنا سا بھی تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی۔ میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہوں، مگر یہ میری بدنصیبی ہے کہ تم مجھے اپنے گھر سے نکال رہے ہو۔ میں تمہارا بہت احترام کرتی ہوں کیونکہ تم میرے شیخ و مرشد کے مرید ہو۔ خیر جو بھی اب تمہاری مرضی، اگر مجھ سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو یا خدمت گزاری میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دینا۔ اچھا اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو رہی ہوں، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر اس نے دونوں بچوں کا ہاتھ پکڑا، روتی ہوئی آنسو بہاتی ہوئی دروازے کی طرف چل دی اور دروازے کے قریب دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے شوہر اور گھر کی ایک ایک شے پر بہت حسرت بھری نگاہ ڈالی اور رنجیدہ آواز میں شوہر کو آخری سلام کیا اور پھر دونوں بچوں کو بڑی عجیب نظر سے گھورا اور تبھی دونوں بچے آہستہ آہستہ دھواں بننے لگے اور کچھ ہی دیر میں دھواں بن کر اس دیوار میں سما گئے۔ اس کے بعد عورت نے ایک بار پھر اپنے شوہر کو سلام کیا اور اس کے بعد چند ہی لمحات میں وہ بھی دھواں بن کر اسی دیوار میں سما گئی تھی۔ وہ مرید یہ دہشت ناک نظارہ بڑے غور و محویت سے دیکھ رہا تھا۔ تینوں کے یوں غائب ہو جانے کے بعد فوراً گھر سے نکل کر بھاگا، پڑوسیوں کے گھر میں گھس کر جا کر بیچارہ بے ہوش ہو گیا اور خوف کے مارے بخار چڑھ آیا۔ بہت دیر کے بعد جب ہوش میں آیا تو اس نے پڑوسی کو سارا واقعہ سنایا، جو سن کر ان کے بدن میں بھی سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً وہ مکان بیچ دیا اور اپنا گاؤں چھوڑ کر کسی دوسرے گاؤں میں ہجرت کی اور وہاں جا کر زندگی کو نئے سرے سے شروع کیا۔